اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن لذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے دین اتارا ہے انسانوں کے دلوں کے لیے. دین دلوں پہ اتارا ہے. لیکن اس وقت میں ایک بڑی غلطی ہو رہی ہے لوگوں سے کہ وہ دین کی بات سننے بیٹھتے ہیں دلوں کے لیے نہیں، موبائل کے لیے. کوئی بیان آڈیو ٹیپ کرتا ہے، کوئی بیان ویڈیو ٹیپ کرتا ہے. تو جب بیان چل رہا ہے تو آڈیو والے ویڈیو والے اور بغیر اس کے بیٹھے ہوئے اسی تصور میں ہوتے ہیں چلو یہ بیان میں اپنے فون میں لے لوں گا. صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ میں اپنے فون میں یہ بیان لے لوں. تو نے ٹیپ کرا مجھے سینڈ کر دینا. تو وہ موبائل آڈیو والا یا ویڈیو والا وہ بے حس ہے، بے حس. وہ ایسا موبائل ہے جو آج دینی بیان سنا رہا ہے کل کو ننگا فوٹو بھی دکھا دے گا. وہ جو قرآن سنا رہا ہے وہ گانا بھی سنا دیتا ہے. جو قرآن سناتا ہے وہ گانا سنا رہا ہے، جو بیان سنا رہا ہے وہ کچھ اور سناتا ہے، جو کچھ قرآن کی ورق دکھا رہا ہے وہ گندا فوٹو بھی دکھا رہا ہے. تو دین تو اتارا ہے دل کے لیے اور لوگ مشینوں میں لے رہے ہیں اس کو. تو خود بیٹھے ہیں غفلت کے ساتھ اور وہ دھیان سے سن رہا ہے جس کو کچھ کرنا نہیں ہے. دھیان سے کون سن رہا ہے؟ موبائل. وہ دھیان سے سن رہا ہے اور وہ بیٹھے ہوئے غفلت کے ساتھ ہیں کہ اپنے تو بعد میں ریپیٹ میں بھی سن لیں گے، بیٹھے بیٹھے دماغ کہیں اور پھرا دیں. تو ابھی دھیان سے وہ سن رہا ہے جس کو عمل کرنا نہیں ہے اور بعد میں اس سے سنیں گے جس کو عمل کا شوق ہی نہیں ہے. فون سے سنیں گے. تو نے دیکھا ویڈیو کا بیان دیکھا تو نے تو کیا کرنے کا ہے دیکھ کے. اس لیے اس زمانے میں بیانات کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن اس کے بالمقابل عمل بہت پیچھے ہے. اللہ کرے بات سب کی سمجھ میں آ جائے. بیانات کی کوئی، میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں، میں مسائل نہیں بتا رہا ہوں کہ کوئی بعد میں مجھے فتویٰ بھیجے، فتویٰ لا کے دکھا دے کہ دیکھو تم انگوٹھا چھاپ آدمی ہو. میں مولوی مفتی کچھ بھی نہیں ہوں اور کوئی مجھے فتوے دکھائے کہ دیکھو یہ ہے اور یہ لوگ کر رہے ہیں تم کیوں منع کر رہے ہو. میں تو ایک درخواست کرتا ہوں کہ جس کو عمل کرنا ہے وہ غفلت سے سنے اور پھر ہم اس سے سنیں جو عمل ہی نہیں کرتا. ہم اس سے سنیں جو عمل ہی نہیں کرتا. تو جس کے اندر عمل کا داعیہ نہیں ہے اس کی بات کا کیا اثر ہوگا؟ اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے. لوگ بولتے ہیں نا بھائی تو کرتا نہیں ہم کو کیا بولتا ہے. تو فون کو کبھی کسی نے بولا؟ آپ کو پوچھتا ہوں، تو فون جو ہم کو اتنا سارا سناتا ہے اس کو کبھی بولا بھائی تو کچھ کرتا نہیں ہم کو کیا بولتا ہے؟ اس سے سن رہے ہیں جو کچھ کرنے کا ہی نہیں ہے تو اس کے اثرات نہیں پڑیں گے. اس لیے گزارش کر رہا ہوں کہ جب کبھی دین کی بات ہو تو وہ اپنے سینہ در سینہ، منہ در منہ، جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ ہے
جتنا دین کا عمل نبوی طریقے کے قریب ہوگا اتنا نورانیت والا ہوگا. دین کا ہر عمل جو نبوی طریقے سے قریب ہوگا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں صحیح ثابت ہوا ہوگا، وہ دین کا عمل نورانیت والا ہوگا. اور جتنا قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ آگے پیچھے ہوا ہوگا، پیارے نبی کے طریقوں کے کچھ آگے پیچھے کر دیا گیا ہوگا، تو اس میں وہ نور نہ ہوگا جو نبوی طریقے کا نور ہے. اس لیے آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں، اپنے فون سے دینی بات سننے کو وقت نہ دو، اس کے بجائے کوئی دینی صحیح کتاب اتنی دیر پڑھ لو جو ایک حقیقت کی چیز ہے. اور نہیں تو کسی کے پاس بیٹھ کر ہی قرآن سن لو. کوئی یہ بچہ پڑھ رہا ہے قرآن شریف، بیٹھ کے قرآن شریف سن لو. مسجد میں معتکف کچھ پڑھ رہے ہیں قرآن شریف، کچھ پڑھ رہے ہیں دعا، کچھ پڑھ رہے ہیں کچھ اور دینی بات، وہاں بیٹھ کے سن لو بجائے اس کے سننے کے. اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے. محترم بھائی دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، بہت مہربان. اور اس کی مہربانی میں سب سے بڑا کرم احسان یہ ہوگا اور ہوتا ہے اور وہ کرتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو معاف کر دوں. کیا کر دوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے اللہ کے دربار کا سب سے بڑا انعام معافی ہے. کیا ہے؟ سب سے بڑا انعام معافی ہے. جس کو اس نے معافی دے دی اس کے لیے ساری آسانیاں، ساری خوشیاں، ساری راحتیں ہیں، اور جس کو اس نے معافی نہ دی اس کے لیے پریشانی ہی پریشانی. مسجد نبوی سے اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کچھ لوگ چلے، سب اپنی اپنی سواری پہ سوار ہوئے. اللہ کے راستے میں سواریاں چل رہی ہیں، وہ زمانے کی جو سواری تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیدل پیدل چل رہے ہیں اور سواریاں چل رہی ہیں. مدینہ منورہ میں سواریاں چلتی ہے، ریت اڑ رہی ہے، گرد و غبار اڑ رہا ہے. کسی نے سواری پہ سے عرض کیا امیر المومنین ہم سواری پر ہیں اور آپ پیدل پیدل چل رہے ہیں. حضرت عمر نے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما گئے کہ اللہ کے راستے کا گرد و غبار اور جہنم کا دھواں ایک جگہ جمع نہیں ہوگا. تمہاری سواریاں اللہ کے راستے میں چل رہی ہے، اس کا گرد و غبار اڑ کر مجھ پر لگ رہا ہے، تو کیا تم نہیں چاہتے خطاب کے بیٹے پر جہنم کا دھواں حرام ہو جائے؟ بستی ختم ہو گئی مدینہ منورہ کی، اور تمام اللہ کے راستے میں جانے والوں نے کہا اے اللہ ہمارے امیر المومنین کی مغفرت فرما کہ ان کو معاف کر دے. حضرت عمر نے کہا بس یہ دعا لینے کے لیے میں تمہارے ساتھ آیا تھا، اللہ کے دربار کا بڑا انعام معافی ہے. اسے جب بھی کوئی ہمیں کہے نا دعا میں یاد کرنا، ایک مزاج بن گیا ہے ہمارا. کیا کہہ دیتے ہیں؟ کیا کہہ دیتے ہیں بعد میں؟ انشاءاللہ. ان نے کہا انشاءاللہ، اس نے کہا انشاءاللہ. اچھا ہے، جواب تو بہت اچھا. انشاءاللہ کہنا ہے کہ اللہ چاہے گا تو کر دوں گا، بات تو صحیح ہے. لیکن انشاءاللہ اللہ نے جہاں قرآن پاک میں فرمایا نا، علماء اکرام نے ہماری رہبری کی ہے، اللہ ہمارے تمام علماء کا بھلا کرے، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جہاں انشاءاللہ کہنے کو کہا وہاں یوں کہا جب آئندہ تمہیں کوئی کام کرنا ہو تو کہو انشاءاللہ. بات سمجھ میں آ رہی؟ آئندہ کوئی کام بولو نا کرنا ہو. ملاقات ہوئی گشت کے ساتھیوں کی، بھائی مسجد میں آتے ہو تم؟ انشاءاللہ. ابھی جانے کا ہے بمبئی، ابھی جانے کا ہے بازار، ابھی جانے کا اسٹیشن، جانے کا ہے فیکٹری. اور یہ کیا بول رہے ہیں؟ بھائی سچ بول رہے بھائی ابھی میں نہیں آ سکوں گا. کیا اس میں نہیں؟ جب ہے ہی جانے کا نہیں جانے کا ہے تو بھائی ابھی نہیں آ سکوں گا، اندر میں تو ارادہ ہی نہیں ہے. اور یہ کیا بول رہا ہے؟ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے جب تمہیں کوئی کام کرنا ہو تو کہو انشاءاللہ.
ورنہ سچ صاف بات بول دو، یا تو پھر جو وہ کام کرنے کا ابھی تک تو تھا نہیں، اب ارادہ کر کے کہو انشاءاللہ۔ بھائی تم جماعت میں جاؤ گے، دل میں نیت کر لو کہ ہاں اور جاؤں گا انشاءاللہ، اب جانے کی نیت کر لی، اب جاؤں گا کہ جاؤں گا انشاءاللہ، لیکن دل میں گاٹھ باندھ دی ہے کہے گی، اور پھر تم دعا کرو انشاءاللہ میں جاؤں گا انشاءاللہ، سب میں انشاءاللہ، تم دعا کرو انشاءاللہ اور میں کرنا ہے۔ تو محترم عزیز بزرگوں، جب بھی کوئی ہمیں کہے نا دعا میں یاد کرنا، تو فوراً یہ دعا کر دینے کہ اے اللہ میرے اور اس کے گناہ معاف کر دے، پھر انشاءاللہ بھی کہہ دینے کہ آئندہ کریں گے دعا انشاءاللہ۔ جب دعا میں بیٹھے، اے اللہ جن جن لوگوں نے مجھ سے دعا کا جب بھی کہا ان کی دعائیں اپنے دربار میں قبول کر لے، یہ ہو گئی دعا سب کے لیے۔ جب بھی دعا میں ہاتھ اٹھ جائیں، صبح دوپہر شام رات، اکیلے سواری چلاتے ہوئے ہی دعا کر لیں، ہاتھ اٹھانے کا موقع نہیں ہے، سواری چلاتے چلاتے دعا کر سکتے ہیں۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے مجھے جب بھی دعا کا کہا ان کی تمام دعائیں تو اپنے دربار میں قبول کر لے، ان کی پریشانیاں دور کر دے، ان کی جو حاجت ہے اس میں خیر کے فیصلے کر دے۔ تو دعا دے دینے کی اللہ میرے اور اس کے گناہ معاف کر دے۔ تو محترم عزیز بزرگوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، اور اس کی مہربانی میں سب سے بڑی بات وہ بندوں کو معاف کرنا چاہتا ہے، اور وہ معافی کے لیے مختلف موقع دیا کرتا ہے کہ اس کو موقع ملیں۔ عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ کوئی یوں پڑھ لے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، حدیث شریف میں آیا ہے اخلاص کے ساتھ کوئی 3 دفعہ یہ پڑھ لے گا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اللہ اس کے گناہ بارش کے قطروں کے برابر، درخت کے پتوں کے برابر، سمندر کے جھاگ کے برابر، ریت کے ذروں کے برابر معاف کر دے گا۔ لیکن یہ استغفار اخلاص کے ساتھ پڑھے، توبہ کی نیت سے استغفار کرے، آئندہ اس غلط کو نہ کرنے کی نیت سے توبہ کرے۔ اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو موقع دیتا ہے، عصر کے بعد استغفار پڑھ لی۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ کیوں دیا؟ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ آگ سے آزادی کا، کہ پہلا عشرہ رحمت کا، اپنے بندوں پر رحمتیں برسا دوں گا، وہ رحمت اس کی معافی ہے۔ دوسرا عشرہ مغفرت کا، معافی کر دیں گے۔ تیسرا عشرہ آگ سے آزادی کا، اس کو جہنم سے چھٹکارے دلا دیں گے۔ اور رات آ گئی چاند کی کہ عید ہونے والی ہے صبح، اس رات کو بھی معافی کا اعلان۔ اس رات کو بھی کوئی چوک گیا، پورے مہینے میں نہ معافی مانگی نہ کوئی اعمال کیے، اللہ نے تو موقع دیے۔ اللہ کیا دیتے ہیں؟ بولو نا، کہ تجھے موقع دیتے ہیں اپنی معافی کروا لے، تجھے موقع دیتے ہیں معافی کروا لے۔ دنیا کے سارے کام میں یہ سمجھ میں آتا ہے سب کے کہ بھئی جو چانس ملتا ہے وہ نہیں اٹھاتے، پھر برسوں پیچھے ہو جاتے ہیں، پھر بہت دنوں تک کا وہ موقع واپس نہیں آتا۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو بار بار موقع دیتا ہے۔ ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ بادشاہ بنے ہوئے ہیں اور حکومت کی کرسی پر ہیں، شاہانہ زندگی جی رہے ہیں۔ یاد رکھنا ہمارے سب کا یہ حال ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ سے مبرہ نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ میرے ساتھی بھائی ہیں سب لوگ۔ ہمارے دلوں کی دنیا ہم ہاتھوں سے برباد کر چکے ہیں، ہمارے دلوں کی بستیاں جو نا وہ سونی ہو گئی ہے، اور وہ سونی بستی برباد دنیا، جو زمین دنیا کی جو زمین جس پر محنت نہیں ہوتی، جن زمینوں پر محنت نہیں ہوتی وہاں جنگلی گھاس اگ جاتی ہے، وہ ایسے ہی بس کچھ بھی اگ جاتا ہے، اور اس میں کیڑے مکوڑے سانپ بچھو آ کے اپنا بسیرا کر لیتے ہیں جہاں محنت نہیں ہوتی۔ اور جس زمین پر محنت ہوتی ہے اناج اگ جاتا ہے،
پھل پھول اگ جاتے ہیں، باغ بگیچہ بن جاتا ہے، خوشنما ماحول بن جاتا ہے۔ ایسی میرے آپ کے سب کی دل کی بستی ہے، دل کی دنیا ہے، جو ہم نے اپنے ہاتھوں اجاڑ لی ہے۔ اجڑی ہوئی بستی ہے ہمارے دلوں کی، برباد دنیا کی، ہمارے دل کی دنیا برباد کر کے بیٹھے ہیں، اور وہ دل کی بربادی کے اثرات ظاہر میں زندگیوں میں نظر آ رہے ہیں۔ ہر ایک اپنے دل کو جانچے، میں نے اپنے دل کی دنیا کیا کر لی، کہ آبادی کی دنیا کیا ہے اور بربادی کی دنیا کیا ہے۔ اللہ ہر ایک کو موقع سے لے بندے، اپنے دل کی سونی بستی کو آباد کر لے، اپنے زمین دل کی اس کو پھل پھلواری والی اور لہلاتے باغیچے کی بنا لے، اجڑی ہوئی بستی کو آباد کر لے۔ لیکن لوگ موقع چوکتے ہیں۔ ایسا مبارک مہینہ رمضان کا، اور آج 25ویں رات آ گئی ہے، پھر بھی کچھ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ دے دے۔ اس لیے جو بیان ہوتے ہیں نا، میں آپ کو صاف کہہ رہا ہوں، بیانات کچھ ارادے کرنے کے ہوتے ہیں، کچھ نیتیں کرنے کی ہوتی ہے۔ مبارک راتیں ہیں، ان مبارک راتوں میں اللہ کے آگے رجوع ہونے کا ہے، اللہ کے آگے اپنے آپ کو پیش کرنے کا ہے۔ میں ایک بات بہت دھیان سے سننا، ایک بات کہہ رہا ہوں، جہاں کہیں مسلمان جمع ہوئے، مسجد میں، گھر میں، بازار میں، چوپالوں پر، چوراہوں پر، بیٹھکوں پر، وہاں مسلمانوں کے حالات کے تذکرے کرتے ہیں، چاہے وہ حال گھر کا بگڑا ہے، کمانے کی لائن کے حال بگڑے ہیں، قومی حالات خراب ہیں، معاشرت کے حالات، معاملات کے، ملک کی طرف سے موسم کے حالات، تو وہ حالات کے تذکرے کرتے رہتے ہیں۔ میں نے آج ہی کہا ایک جگہ پر کہ وہ حالات کے جتنی دیر تذکرے کرتے ہیں، اتنی دیر وہ حالات کے درست ہونے کی دعا کیوں نہیں کر لیتے؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ ارے آ رہی ہے سمجھ میں؟ جتنی دیر وہ حالات کے تذکرے کرتے رہے، اتنی دیر وہ حال کے اچھے ہونے کی دعا ہی کر لیتے۔ تذکرے سے کیا ہوا؟ میں کچھ جانتا تھا، بگڑے ہوئے حالات اس کو سنائے، میرے دل میں کچھ تھا، وہ اس کو بھی دل ملا، یہ اس کو بول رہا ہے، سب حالات کے تذکرے کرتے رہو۔ دعا کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ جتنی دیر حالات کے بگاڑ کے تذکرے کرے، اتنی دیر حالات کے سدھار کی دعا کر لیتے۔ تذکرے سے کیا ہوتا ہے؟ غم بڑھتے ہیں، پریشانیاں بڑھتی ہے، ذہنی پریشانیاں بڑھتی ہے۔ آ کر کے وہ ایک آیا ہے سرکاری آرڈر، اب یوں کرنے کے ہیں، ابھی ہوا نہیں، خالی اب یوں کرنے کے ہیں۔ اب میں تو تھا یہ سن کر کے پریشان، میں نے اس کو اور ایک پریشانی والا اور بڑھایا، ایسا اب یہ جا کے دوسرے کو وہ ملے تھے بھائی، اب یہ ایک ایسا پاس ہونے والا ہے قاعدہ کہ اب ہاتھ سے چلنے کا، پاؤں اوپر، اب ایسا قاعدہ آنے والا ہے۔ اب میں پریشان سے کیسے چلوں گا، میرے کو تو پاؤں سے صحیح نہیں آتا، ہاتھ سے کیسے چلوں گا؟ اب اس کو اس کو سب کو بول رہے ہو، قاعدہ آئے گا کہ نہیں آئے گا کیا معلوم، پریشان یوں ہی تو دعا میں بیٹھ جاتا کہ اللہ ایسا قاعدہ آئے گا نہیں آئے گا تیرے کو معلوم ہے، لیکن پاؤں سے ہی صحیح ہمیں چلاتا رکھنا، ہاتھ کا قاعدہ مت لانا۔ اس کے ہاتھ میں سارا ہے۔ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اس کے ہاتھ میں ہے سارا۔ وہ جو قاعدے بنانے والے، اس کا دل، اس کی دماغ، اس کا قلم، سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جو چاہے گا وہ کرے گا، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا وہ وہیں سے ہوگا، جو ہوگا وہیں سے ہوگا، جو ہو رہا وہیں سے ہوا ہے، کسی کے کرنے سے کچھ نہیں ہوا، جو ہوا ہے وہیں سے ہوا ہے، آئندہ جو ہوگا وہیں سے ہوگا، اسی لیے اس کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ ہم لوگ اس بات کو سمجھ لیں، میں سمجھ لوں، آپ سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف رجوع ہونے کے موقع ہیں، اس لیے تذکرے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ دعا میں بیٹھ جائے۔ اپنے گھروں کا یہ حال ہے، اپنے گھر میں بچہ 1.5-2 سال کا ہے، 1.5-2 سال کا بچہ کھیل رہا ہے، اور ہم نے کسی کو کہا دیکھ ابھی میں اس کو ڈانٹوں گا نا
اس کو ڈانٹوں گا نا تو ایسا رونے کا منہ بنا کر دیکھنا. اب وہ کھیل رہا ہے. ایسا کیا کبھی دیکھا آپ نے کہ نہیں دیکھا ہے کسی نے؟ خالی میں نے دیکھا ہے. دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ گھروں میں بیٹھتے ہو کبھی کہ گھر کو مسافر خانہ بنا رکھا ہے؟ سونے کھانے نہانے 3 ٹائم پہ جانے کا. کب؟ سونے کھانے اور اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے. اپنے گھر میں بیٹھو, کچھ وقت دو, کچھ وقت دو اور گھر کے حال احوال دیکھتے بھی رہو. گھر کے بچے بیٹے بھائی پوتے نواسے بھانجے بھتیجے ان کے ساتھ کبھی تھوڑا سا گل مل کے بھی رہو. خالی دھونس جمانے کے لیے ہم بڑے نہیں ہیں. تو وہ چھوٹا بچہ 1.5-2 سال کا جو کھیل رہا ہے, ہم نے کسی سے کہا دیکھ ابھی میں اس کو ڈانٹوں گا نا, اس کا رونے کا منہ دیکھنا, دیکھ اس کا. اب وہ ہنستا کھیلتا بچہ, ہم نے اس کو رلانے کے لیے ڈانٹا تو کیا ہم دشمن بن کے ڈانٹ رہے ہیں؟ اس کا روتا چہرہ بھی ہمیں اچھا لگ رہا ہے. کھیلتا تو اچھا لگ رہا ہے, اس کا روتا چہرہ بھی اچھا لگتا ہے. ہاں کہ نا؟ وہ جیسی رونے کا منہ بناتے ہیں نا اس کو گلے لگا لیتے ہیں, یعنی محبت اور بڑھا دیتے ہیں. ہم نے اس کو رلایا رلانے کے لیے نہیں, اپنی محبت کو اور بڑھانے کے لیے. تو کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہنستے کھیلتے بچے کو رلانے کا ہم نے ایک موقع دیا, رونے کا موقع دیا, ڈانٹ دیا, کچھ بول دیا جس سے اس کا منہ رونے کا بن گیا. تو ہم نے رلانے کے لیے ایسا نہیں کرا, اپنی محبت بڑھانے کے لیے کیا. تو جو بھی آسمان سے بات آتی ہے, ہم اچھے سے کما رہے تھے, اچھا سا کھا رہے تھے, اچھے سے جی رہے تھے, اور یہ اوپر سے آیا کہ ہم روتے ہو گئے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یہ اوپر سے آیا کہ ہم روتے ہو گئے, ہم یہ بولتے ہو گئے. یہ اس لیے ہوا کہ اس کو ہمارا رونا بھی اچھا لگتا ہے, وہ ہمیں اور پیار کرے گا جیسے ہم بچے کو کر لیتے ہیں. اس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. وہ دشمن تھوڑی ہے, اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے. جو 1 سال کا بچہ, وہ 1 سال کا بچہ 6 مہینے کا بچہ گود میں لے کے پھرتے ہیں, اس کو چاکلیٹ دلاتے ہیں, اس کو کپڑے دلاتے ہیں, اس کے چپل جوتے لاتے ہیں, اس کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے ہیں. بڑھتے بڑھتے 10 سال کا ہو گیا. کتنے سال کا ہو گیا؟ 10 سال کا ہو گیا. اور 10 سال کی عمر میں پتہ نہیں کیا بات بنی, ہم نے ایک دن اس کو مارا, ایسا مارا رونے کی آواز پڑوس کے گھر میں چلی گئی. دوسرے دن, تیسرے دن, چوتھے دن روز مار رہے ہیں اس کو, جس کو گود میں لے کے پھرتے تھے, جس کو چومتے تھے, جس کو خوشی کا ہر موقع دیتے تھے, چاکلیٹ دلاتے تھے, کپڑے لاتے تھے, اس کو مار رہے ہیں. 4 دن سے روز مار رہے ہیں. پڑوسی نے آ کر کہا بھائی صاحب کیا بات ہے, 4 دن سے میں اس کی مارنے کی آواز سن رہا ہوں, کیا ہو گیا ہے تم کو, کیوں مار رہے ہو؟ تو اس نے بولا آپ کو تو معلوم ہے نا میں اس کا ابا ہوں, دشمن تو ہوں نہیں. یہ سمجھا رہا ہے, آپ کو تو معلوم ہے میں اس کا باپ ہوں, دشمن تو ہوں نہیں. اس میں کوئی خرابی آئی ہے, میں اپنے الفاظ سے کہنا چاہ رہا ہوں, اس میں کوئی خرابی آئی ہے, اور وہ خرابی جب تک نہیں نکلے گی نا میں روز ماروں گا اس کو. تو وہ پڑوسی ہماری بات سے متفق ہوگا کہ نہیں؟ ہماری بات کو ہاں بول لے گا, برابر بات ہے کہ اس میں کچھ خرابی آئی, ورنہ میں دشمن نہیں ہوں اس کا. کوئی تو وجہ ہے کہ جس کو میں پیار کرتا تھا, جس کو گود میں لے کے پھرتا تھا, جس کو چومتا تھا, جس کے نہ سونے پر میں اپنے آپ کو جگاتا تھا, وہ نہ سوتا تو میں جاگ جاتا تھا, اتنا بے چین رہتا تھا اس کے لیے. آج اسی کو میں مار رہا ہوں جس کو میں چاہتا تھا. تو وجہ اس میں کوئی خرابی ہے, اور کب تک ماروں گا؟ جب تک کہ وہ اچھا نہ ہو جائے. تو کیا ہم اللہ کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں؟ وہ اللہ 1000 لاکھ کروڑ ماں باپ سے زیادہ ہم کو چاہتا ہے, اور پھر وہ کچھ بھیجتا ہے ایسا آسمان سے موقع جس سے لوگ کہیں کیا بات ہے, تمہارا اللہ, تم جس کو کہتے ہو وہ, تو اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہے میں ان کا اللہ ہوں, میں ان کا رب ہوں, میں ان کو چاہتا ہوں, لیکن کوئی بات ہے کہ یہ کیا ہے میں نے. اللہ کرے بات سب کی سمجھ میں جائے. میری زندگی میں جانچوں گا, آپ کی آپ جانچ لینا.
ہر ایک اپنے گھر کو جانچ لینا، ہر ایک اپنے دنیا کی صبح شام کو جانچ لینا کہ جو کچھ بھی بات بن رہی ہے میرے ساتھ، میرے گھر کے لوگوں کے ساتھ، کوئی وجہ ہے، کوئی وجہ ہے، ورنہ وہ تو بہت محبت کرتا ہے اور وہ محبت والے نے یہ حال کر دیا، تو کوئی تو وجہ ہے، کوئی تو وجہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو موقع دیا کرتا ہے کہ تو آ جا میری طرف۔ اس کو رلانے کا منہ بنایا، رونے کے لیے نہیں، اور قریب کرنے کے لیے۔ تو کھیل رہا تھا اور گلے لگا لیا، ارے میرا بیٹا آیا، کس نے تیرے کو ایسا بولا؟ خود نہیں بولا اور خود ہی بول رہا ہے، کس نے ہمارا پیار اور بڑھا دیا؟ اللہ اپنے بندوں کو قریب کرنا چاہتا ہے، آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ میری طرف۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں بھیجے گئے تھے، انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لوگوں کو یہ سبق سمجھایا کہ اللہ راضی ہو جائے یہی بڑی بات ہے۔ کون راضی ہو جائے؟ کون راضی ہو جائے؟ لیکن جو اللہ کے بندے اللہ کو پہچانتے نہیں ہیں، اللہ کے بندے دین سمجھتے نہیں ہیں، وہ یوں سمجھتے ہیں ہماری ضروریات پوری ہو جائے تو بس۔ کیا پوری ہو جائے؟ ابو جہل اللہ کو نہیں پہچانتا تھا جیسا کہ پہچاننا چاہیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے بھی آپ سے وہ محبت نہ رکھتا تھا جو رکھنی چاہیے۔ تو جا کر کے پیارے نبی سے کیا کہہ رہا ہے؟ آپ کا دین تو آپ کے پاس ہی رکھو، ہمیں تو یہ یہاں کی زمین جو ہے مکے کی ایسی بنوا دو اللہ سے کہ یہاں کچھ اگ جاوے، بس ہمارے لیے سڑکیں بنوا دو، یہاں کا موسم اچھا کروا دو۔ وہ یہی چاہتا تھا جو مسلمان تھا نہیں، اللہ کو پہچانتا نہیں تھا۔ آج کا کچا مسلمان بھی یہی چاہتا ہے۔ میں ایک جملہ بول رہا ہوں، میری جملے کو دھیان سے سننا۔ اگر حکومت اعلان کر دے نا بھائی جس کی جو چیز چاہیے وہ ہم کو آگے بولو، اگر وہ اعلان کر دے جس کو جو چاہیے ہم کو آگے بولو، یہ ہم نے اتنے لاکھ سینٹر کھول دیے ہیں، جا جا کے اپنی ریکوائرمنٹ لکھا دو، تو غیر تو جا جا کے اپنی ریکوائرمنٹ لکھائیں گے، ہم کو یہ چاہیے یہ چاہیے۔ مسلمان میں کوئی ایک شاید لکھا دے ہم کو نماز کی پابندی چاہیے، ہم کو تقوی چاہیے، ہم کو سنتوں کا اہتمام چاہیے، لکھائے گا کوئی؟ ہم بھی وہی لکھائیں گے جو وہ لکھا رہے۔ کچا مکان ہے پکا چاہیے، چھوٹا مکان ہے بڑا چاہیے، بھاڑے کا ہے خود کا چاہیے۔ سائیکل لے کے پھرتا ہوں، کیا چاہیے؟ موٹر سائیکل چاہیے، یہی لکھائیں گے اور کیا لکھائیں گے؟ کیونکہ ہم بھی سمجھ رہے کہ یہی چاہیے، کوئی نہیں لکھائے گا کہ دین چاہیے۔ میری بیوی کو برقعے والا بننا چاہیے، میرے بچوں کے چہرے پہ داڑھی آ جانی چاہیے، میرے گھر میں سنتوں کا اہتمام، کون لکھائے گا جا کے؟ کیونکہ ہم بھی یہی سمجھ رہے ہیں، یہی ہماری ریکوائرمنٹ ہے، یہی ہماری ڈیمانڈ ہے، اور یہ پوری ہو گئی تو کام بن گیا، اور یہ نہیں ہوئی تو یار کچھ کام بنتا نہیں ہے، کام بنتا کچھ ہوتا نہیں ہے، حکومت بھی دھیان دیتی نہیں۔ ارے کیا دھیان دیتی نہیں؟ وہ کیا دھیان دیں گے؟ وہ دھیان دے رہا ہے، تم دھیان وہاں نہیں لگا رہے جو ہمارا دھیان دے رہا ہے۔ اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ، اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اچھا موقع دیا ہمیں رمضان کا، اس کی طرف متوجہ ہو جائے ہر حال میں۔ انبیاء علیہ السلام نے یہ بات سمجھائی کہ دیکھو اللہ کی طرف رجوع ہونا سیکھو۔ میں اپنی ذات سے نیت کر رہا ہوں، آپ اپنی نیت کرو، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع ہونا سیکھو۔ پیارے آقا کو اللہ خود کہہ رہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ۔ اے نبی جی، جب آپ کے گھروں پر تنگیاں آ جائے تو گھر کے لوگوں کو نماز کا حکم کیجیے۔ وہ گھر کی عورتیں 5 ٹائم کی فرض کی پابند ہے،
پیارے نبی کی پیارے گھرانے کی عورتیں اور نمازیں پڑھی ہے، یعنی تم پر حال آیا تو کیا کرو؟ ارے بولو نا، نماز پڑھو، 5 فرض پڑھ رہے اور پڑھو، کوئی وظیفے بتا دے نا، وظیفے تو وظیفے بہت پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ وظیفے بتانا شروع کر چکے ہیں، وہ اس پہ بھی آتا ہے روزانہ یہ پڑھو گے تو یوں ہو جائے گا، اور یوں پڑھو گے تو یوں ہو جائے گا، رات کو یہ پڑھو گے تو رات کو بھی تیار ہے پڑھنے کے لیے۔ وہ ایسے وظیفے 2 کے 5 ہو جائیں گے، 5 کے 25 ہو جائیں گے، اور 1 کے 2 ہو جائیں گے، اور یوں ہو جائے گا، اور وہ سامنے والا تو یوں ہی مر جائے گا، مارنے کے وظیفے پڑھ رہی ہے۔ بتا رہے ہیں لوگ، یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا، یوں کرو گے تو کچھ ہو جائے گا، کون کر دے گا وہ اللہ، وہاں تو دھیان جاتا ہی نہیں، وظیفے پڑھوں گا میں اور اس کا بیڑا پار یا بیڑا غرق۔ کوئی بیڑے پار کے پڑھ رہا ہے اور کوئی غرق کے پڑھ رہا ہے، یا کوئی نفع حاصل کرنے کے یا کسی کو نقصان پہنچانے کے۔ جو تم یہ پڑھو گے نا، وہ عورتیں جاتی ہیں کسی کے پاس کہ میرے آدمی کو کنٹرول کرنے کا وظیفہ بتاؤ۔ کیا کرنے کا؟ ہاں، اپنے قابو میں آ جاوے۔ یہ یوں ہی قابو میں ہے، اس کے ہونا تھا اللہ کے قابو میں، یہ ہو گیا اس کے قابو میں، ہونا تھا اس کے تابع، یہ اس کے تابع ہو گیا۔ پھر وہ بتاویں ہر جمعہ کو سورہ جمعہ پڑھ کے پانی پلا دو، تم گھر میں جا کے بولنا مت، تم کو پلا دیں گے کہ ہر جمعہ کو سورہ جمعہ پڑھ کے پانی پلا دو۔ اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں۔ ایک کام انبیاء علیہ السلام دین کا اس طریقے سے سمجھا گیا، کیا سمجھا گیا کہ بنیادی بات اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ اللہ نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی جی آپ کے گھر میں جب تنگی آ جائے تو کیا کہو گھر کی عورتوں کو؟ نماز پڑھو۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ بھی اس کے پابند رہیے۔ اللہ پیارے نبی سے کہہ رہے ہیں، ہاں اللہ پیارے نبی سے کہہ رہے ہیں وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، آپ بھی رہیے اس کے پابند، یعنی آپ بھی نماز ہی پڑھتے رہیے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكَ، روزی تو ہم دیں گے، ہم دیں گے، آپ یہ کرو۔ لیکن لوگوں کو ایمان کے کچے پن میں یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ ایمان اتنا کچا ہے، اتنا کچا ہے، اللہ کی بات پر یقین نہیں ہے، دنیا کے لوگوں کی بات پر یقین ہے۔ فضائل صدقات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب کسی مسجد میں آ کر بیٹھے، مسافر ہیں، انجانے ہیں۔ امام صاحب نے پوچھا مسافر ہو؟ ہاں مسافر ہوں۔ کہ کچھ کھانے پینے کا ساتھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ تو لے کے چلنا چاہیے نا، ایسے کیسے تم نکل گئے؟ اور وقت گیا، اور نماز، اور وقت، اور نماز، پوچھتے رہے کہ کچھ توشہ لے کے نہیں نکلے ہو، کچھ کھانے پینے کا سامان نہیں، کچھ نہیں، ایسے ہی آ گئے بس۔ آخر میں اس مسافر نے کہہ دیا یہ گلی کے ناکے پہ ایک یہودی کی دکان ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میں تمہارا کھانا بھیج دوں گا، کیا تو برابر؟ کیا لکھا ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ اب برابر۔ تو اس مسافر نے کہا یہودی کے وعدے پر تمہیں یقین ہے، اس کے وعدے پہ یقین نہیں ہے۔ اللہ کرے بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک لڑکی بڑی عمر کی ہوئی، اپنے باپ سے کہا میرا نکاح کرنے کا آپ سوچ رہے ہو، دیندار سے کرنا۔ کسے کرنا؟ کسے کرنا؟ یہ بات پکی یاد رکھنا، جس کی بھی بیٹیاں ہیں سب سے کہہ رہا ہوں، اور بیٹے والوں سے بھی کہہ رہا ہوں، اللہ کرے بات میرے اور آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ دیندار ڈھونڈنے کے، بیٹا ہو تو بہویں اور بیٹی ہو تو داماد، دیندار
مالدار غریب یہ مقدر کی بات ہے. مالدار کے گھر میں دے کے بھی وہ کبھی کبھی کہتے ہیں ایک ایک نوالا گنتے ہیں وہاں. آپ کو تو کسی کو تجربہ نہیں, خالی مجھے ہی تجربے ایسے. آپ لوگ سب بولے بالے لوگ ہیں کہ تم نے محل میں بھیجا ہے وہاں جیل جیسا رکھتے ہیں. ایسا ہوتا ہے, وہ تو مقدر کی بات ہے. تو بیٹی نے باپ سے کہا آپ میرے لیے نکاح کا کوئی دولہا ڈھونڈ رہے, دیندار سے کرنا. باپ ڈھونڈتا رہا, کوئی دیندار مل جائے, کوئی دیندار مل جائے. اس کے نگاہ میں ایک دیندار دکھ گیا, بیٹی کا نکاح ہو گیا. شام کو باپ اپنی بیٹی کو چھوڑنے گیا اس کے شوہر کے گھر, اور وہ بیٹی گھر میں داخل ہوئی اور چند ہی وقت میں, کچھ ہی دیر میں باہر آئی. ابا ابھی کھڑے ہی ہیں باہر کہ ابا میں نے تم کو بولا تھا نا دیندار سے کرنا. یہ تو دنیا دار ہے. تو باپ نے بیٹی سے پوچھا کہ اتنے میں تو نے کیا دیکھ لیا کہ دنیا دار ہے؟ کہا دیکھو اس نے اندر ایک برتن میں پانی کے اندر روٹی بھگا کے رکھی ہے. تو وہ دولہے میاں جو اس شخص کے داماد ہیں اپنے سسرے سے کہہ رہے ہیں میرا روزہ ہے, افطار کے لیے سوکھی روٹی بھگا کے رکھ دی ہے کہ افطار کے وقت میں اسی سے افطار کر لوں گا. تو لڑکی کہہ رہی ہے یہی تو دنیا ہے, جس کے نام کا روزہ رکھا تھا اس پہ بھروسہ ہی نہیں تھا, روٹی پہ ہی بھروسہ تھا. جس کے نام کا روزہ رکھا تھا اس پہ. یہ بڑے لوگوں کی بڑی بات ہے. آپ لوگ کل سے ایسا شروع مت کرنا, ورنہ سب وہ افطار پیکٹ بیچنے والوں کی دکانیں بند کرنی پڑے گی. ہاں, یہ ایک غلط چیز چل گئی ہمارے معاشرے میں سچ میں. اللہ والے نے کہا گھر کا کھانا, میری بات دھیان سے سننا, گھر کا کھانا چاہے کتنا ہی سیدھا سادہ ہو وہ خدمت کے لیے بنایا گیا ہے, اس میں نور ملے گا. اور بازار کا کھانا کتنا ہی ذائقے دار ہو وہ بیچنے کے لیے بنایا گیا ہے, نور نہیں ملے گا. بازاری کھانے کتنے ہی ذائقے دار ہوں وہ بیچنے کے لیے بنائے گئے. گھر کا کھانا کتنا ہی سیدھا سادہ ہو اس میں نور ملے گا کیونکہ وہ خدمت کے لیے بنایا گیا. لیکن لوگوں کا کیا مزاج بن گیا, بلکہ مزاج ہم نے اپنی عورتوں کا بھی بگاڑ دیا. تو کچھ کرنا مت, دیکھو کیسے ہنسی آ رہی, تو کچھ کرنا مت, میں لاتا ہوں تھیلے بھر کے, تھیلی نہیں بول رہا ہوں, تھیلے بھر کے لاتا ہوں میں بازاری کھانے. جس اللہ کے نام کا روزہ رکھا اب بازاری کھانے لگائے ہیں. وہ کیسے کیسے نہیں, میں اس کے کوئی فتوے مسئلے نہیں بتا رہا, لیکن بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھا دے. تو یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمیں دین دے کر گئے اس کا بنیادی مقصد اللہ کی طرف متوجہ ہونا, ہر حال میں اللہ یاد آ جائے. لیکن لوگوں کو اللہ ہی یاد نہیں آ رہا ہے, بس اسباب, چیزیں, حالات اور یہ اور وہ, بس یہ اسی کے اندر پھرتے رہتے ہیں, اسی میں رہتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ بھئی یہ کیوں ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے. اچھا, کئی ایسے لوگ ہیں, کئی ایسے لوگ کہ میں تو توبہ کرتے کرتے تھک گیا, میں تو دعا مانگتے مانگتے تھک گیا, اب میں نے یہ چھوڑ دیا ہے. تو یوں کیوں نہیں کرتا, گناہ کرتے کرتے تھک گیا, اب گناہ چھوڑ دیا. ابھی جماعت میں ایک صاحب سے ملاقات کی, تو ایک ملاقات ایسی بھی جس کی بیوی اس کو چھوڑ کے چلی گئی, جو بڑی دیندار دکھتی تھی. ایک ملاقات کی جس کے گھر میں بھائی نے اور باپ نے خودکشی کر لی تھی. وہ دونوں کی ملاقات میں ایک ہی بات, وہ لوگ اب تو میں نے کیا یہ سب چھوڑ دیا ہے, نماز, روزہ, مسجد, دین سب چھوڑ دیا ہے. بولا کہ اچھا کیوں چھوڑ دیا, ایسے یہاں بھی کچھ بیٹھے ہوں گے, اب میں بہت نماز اپنا بہت پڑھی بھائی,
بہت نماز پڑھی اور بہت جماعت میں بھی گیا اور بہت داڑھی بھی رکھی تھی، سب تھا باقی سب میں نے کیا کرا، ایسے حالات آ گئے تو میں نے ان دونوں سے کہا، وہ آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ایسے حالات آ گئے تو کپڑے پہننا نہیں چھوڑ دیا، نہیں سمجھے، کپڑے پہننا نہیں چھوڑ دیا، کھانا نہیں چھوڑ دیا، کمانا نہیں چھوڑ دیا، گھر نہیں چھوڑ دیا، کچھ بھی نہیں چھوڑا، خالی اللہ کو اور اللہ کے دین کو ہی چھوڑ دیا۔ حالات آ گئے کسی درجے میں، اس کے امتحان ہو گیا تو کس کو چھوڑ دیا؟ اللہ کو اور اللہ کے۔ تو اس نے بڑی غلطی کر دی، بڑی غلطی کر دی۔ جہاں سے حالات آئے تھے دور وہیں سے ہونے تھے، اس کو ہی چھوڑ کے بیٹھ گیا۔ اور کیا سمجھ رہا ہے؟ جیسے 2 دن پہلے ایک سے ملاقات ہوئی، اس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، تو ملتے ہی پہلا جملہ، اللہ نے اچھا نہیں کہا ہو میرے ساتھ۔ میں نے بولا کس نے؟ میں بولا ایسا مت بولو تم کہ اس کی 2 چھوکریاں ہیں، جب اس کو لینا تھا چھوکریاں کیوں دی تھی اس نے؟ میں بولا تم کو کیا سمجھ پڑ رہی ہے، ایسی باتیں کرتے ہو، میرے کو نہ لے لیا، سب تم کو ہی سمجھ پڑ رہی ہے۔ یعنی سارے جملے اللہ کی شان میں گستاخی کے، وجہ ایک ہی وجہ، دل کی دنیا برباد ہے، اور یہ بربادی کے جملے ہیں۔ جب دل برباد ہو جاتا ہے تو پھر کانٹے، سانپ اور بچھو، ایسے یعنی یہ گندے بات، اللہ کی شان میں گستاخی۔ اور یوں نہیں سمجھنے کا ہے تو غم میں ایسا بول رہے، سب سمجھ پڑتے غم میں گوبر نہیں کھا لیتا، کہ بہت حالات صدمے میں تھا نا اس دن میں ایسا بول گیا، صدمے میں گوبر نہیں کھا لیا تو نے، نہیں سمجھ گئی بات؟ وہ تو اس دن میری دماغ کی حالت صحیح نہیں تھی، اس لیے میں ایسا بول گیا، دماغ کی حالت صحیح نہیں تھی، کیچڑ میں کیوں نہیں بیٹھ گیا، نہیں سمجھ گئی بات؟ اس لیے یہ خالی باتیں ہوتی ہے، اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ لہذا میرے بھائیوں، جو بات میں بار بار کہہ رہا ہوں، اللہ کی طرف رجوع ہونا بنیادی چیز ہے، ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ کیا ہوا، کیسے ہوگا، کون کرے گا، یہ سب چھوڑ دو۔ چھوٹا بچہ 5 سال کا اپنے باپ کو یوں پوچھے، اب تمہارا دھندا کاروبار بند ہو گیا، میرے کو روز کے 10 روپے کہاں سے لا کے دو گے؟ تو باپ اس سوال پر رونے نہیں بیٹھ جائے گا، اس کو شاید چانٹا لگا جانٹے کہ تو تیرا کام کرنا، تو میرے کو پوچھا 10 روپے، ہاں کہ نہ؟ ارے بولو نا، کہ تو یہ پوچھنے کا کیا حق رکھتا ہے کہ 10 روپے روز کہاں سے لا کے دو گے؟ دھندا کاروبار تمہارا بند ہو گیا، 5 سال کا ہے، کیوں پوچھے گا تو رونے بیٹھیں گے؟ ہاں بیٹا آپ بتاؤ، دھندا بس 10 روپے کہاں سے، تو ہی کیسے مانگ مانگ کے لانا، اپنا گھر چلایا، ایسے بولیں گے؟ نہیں بولیں گے۔ بلکہ بیوی رونے بیٹھے اس کو کہے گا روتی کیوں ہے تو؟ میں ہوں نا، ایسے کر کے میں ہوں نا، دھندا کاروبار بند ہو گیا، میں انہیں کچھ بھی کر کے لاؤں گا، رو مت، یعنی اس کو بھی تسلی دلا دیتا ہے کہ تو رو مت۔ بھی جماعت کے سفر میں ایک جوان عمر کی لڑکی ہی 23-24 سال کی بیوہ ہو گئی، 3 بچے چھوٹے چھوٹے، شوہر کا انتقال ہوا، محلے والے جمع ہو گئے رونے کے لیے۔ روتے روتے ایک عورت نے کہا، اے افسوس کی بات، تمہارا کھلانے والا چلا گیا، 3 بچے تھے، شوہر چلا گیا، تمہارا کھلانے والا چلا گیا۔ اس بیوہ جوان عمر کی بچی جو 22-23 سال کی روتے ہوئے چپ ہو کے بولتی ہے، نہیں آپا، کھلانے والا موجود ہے، ہمارا کھانے والا چلا گیا۔ کیا جواب دیا؟ کھلانے والا موجود ہے، وہ اللہ ہے، وہ موجود ہے، ہمارا گھر کا کھانے والا ایک چلا گیا۔ یہ ہے ایمان۔ ہاں ہاں برابر، اب چلا گیا، اب کیا کریں گے؟ تم زکوٰۃ کے پیسے دینا، فطرے کے دینا، اور یوں دینا وہ دینا، نہیں ضرورت تو بھی دینا، کوئی اس کے پاس ہے بیاج کے پیسے تو بھی دلا دینا۔ لوگ آ کے بول رہے ہیں لوگوں کو، بھائی کہیں سے بیاج کے تو بھی ہم کو تو کیا سب حجم ہے، کیا ہے؟ تو کیا بیاج کے لوکھنڈ کے چنے چبانے کے ہیں؟ وہ وہی ہے جو ہے، وہی ہے، کوئی لوکھنڈ کے چنے چبانے کے نہیں ہے اس میں۔ یعنی اتنا کچا ہوا کہ حرام کھانے کو تیار۔ کہ مسلمان کا ایمان تو وہ ہے
کہ شک والی چیز سے بھی بچ جاوے. حرام تو بہت دور ہے, حرام تو بہت دور ہے. اللہ مجھے آپ کو ہمیشہ حلال پاک طیب روزی کھلاوے. ایک آدمی کھائے پیے بغیر بھوکا رہے گا, حلال کے چکر میں حرام سے بچ رہا ہے, یہ بھوکا ہے. اللہ نے وعدہ کیا تیرے 3 دن کا فاقہ گزرے گا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا نا, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. 3 دن میں فاقے سے رکھوں گا اور تو صبر کر جائے گا, 1 سال کی حلال روزی میں دے دوں گا. صبر تو کر جا, تو صبر تو کر. وہ ایک شخص بنی اسرائیل کے زمانے کا سن لیا کہ اللہ کھلاتے ہیں, اللہ کھلاتے ہیں, اللہ ہی کھلاتے ہیں. چلا گیا کسی جگہ پر سنسان میں اور بس اللہ ہی اللہ, اللہ ہی اللہ, نماز, اللہ ہی اللہ اور نماز. اللہ کھلاتے ہیں, اللہ ہی کھلاتے ہیں. وہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھنے چلا گیا تھا. اللہ کھلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ غیور ہے, اللہ سے بڑا قدردان کوئی نہیں ہے. اللہ نے اس کے آگے نعمتیں بکھیر دی, نعمتیں بکھیر دی. جیسی نعمتیں بکھری تو بہت خوش ہو گیا. اے اللہ واقعی تو کھلاتا ہے, تو ہی رزاق ہے, تو ہی کھلانے والا ہے. ایسے اٹھا کے منہ میں ڈالنے ہی والا تھا کہ نوالا منہ تک نہ پہنچا اور آواز آئی, اے میرے بندے, اے میرے بندے, تو یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ میں کھلاتا ہوں, 2 رکعت نماز اور پڑھتا, میرے ہاتھ سے کھلا دیتا. تو بڑا بے صبرا ہے, تو بڑا بے صبرا ہے. صبر چلایا. بھائیو ہمارے سارے مسائل جو ہے نا, چھوٹے بڑے, ملک کے, قوم کے, موسم کے, انفرادی اجتماعی معاشرت کے معاملات کے, جو مسائل ہے اس کا حل اس کی طرف ہے, اس کے پاس ہے. اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ, اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ, بس اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ. اس کو منا لو, اس کو راضی کر لو, اور یہ موقع ہیں اس کے رجوع ہونے کے. ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ بادشاہ کی کرسی پر بیٹھے ہیں, شاہانہ محل میں شاہی زندگی جی رہے ہیں, دل کی دنیا برباد ہے. اللہ نے ایک موقع دیا, ایک موقع دیا اللہ نے. ایک فقیر آیا محل کے باہر ہی, یہ مسافر خانہ کس کا ہے, یہ مسافر خانہ, مسافر خانہ. تو پہرے دار نے کہا یہ محل ہے مسافر خانہ. اتنے میں وہ محل کے اندر ہی چلا گیا اور تخت پر بیٹھے بادشاہ سے, بادشاہ یہ مسافر خانہ, اپنے ہی گھر میں کوئی آ جائے تو مسافر خانہ کس کا ہے؟ ہم بولیں گے آؤ بیٹھو, آپ بھی سو, آرام کرو, رہو, بھاڑا کرایہ, ایسا بولیں گے؟ ارے بھائی اپنا جھونپڑا بھی اپنا ہے اور بنگلہ بھی اپنا ہے. مسافر خانہ تو بھئی آتے جاتے لوگ رہتے ہیں کرایہ سے, آج یہ کل وہ پرسوں وہ. بادشاہ نے کہا یہ تو محل ہے, یہ مسافر خانہ, یہ تو محل ہے. تو اس سائل نے, اس فقیر نے کہا بادشاہ یہاں پہلے کوئی اور تھا, آج آپ ہیں کل کوئی اور ہوگا. کہ ہاں برابر ہے, کہ پھر یہ مسافر خانہ نہیں تو اور کیا ہے؟ صحیح بات ہے. ایک موقع دیا تھا اللہ نے, ایک موقع دیا تھا اللہ نے, وہ چوک گئے کہ دل کی دنیا کو آباد کر لیتے. فیکٹری کی مین کرسیوں وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا, مین کرسیاں جہاں پر سے سارا نظم چلتا ہے, ان کے پاس کوئی جا کر بولتے ہیں نا کہ آپ کو جماعت میں جانا ہے 40 دن یا 4 مہینے, بھائی میں نہیں نکل سکتا ہوں, بہت کام ہے یہاں. کیا آپ کے 4 بیٹے ہیں نا, ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ, ہاں یا نہ؟ میں کسی پر نہیں بول رہا ہوں, میں ایک مثال دے رہا ہوں. چاہے فیکٹری ہو, چاہے دکان ہو, چھوٹا دھندا بڑا دھندا ہو, جو بھی ہو, یا اور کوئی جگہ پر بھی ہو کہ وہ نہیں سنبھال سکتے, ان کے بس کی بات نہیں. 4 بیٹے, ان میں سے کوئی لے جاؤ, باقی وہ یہ دھیان نہیں دے سکتے, اس کو لے جاؤ. اب ایسے چند سال گزر گئے, ابا جان بوڑھے ہو گئے, اسی فیکٹری میں کونے پر ان کی کرسی لگ گئی ہے, وہی کونے پہ کرسی لگ گئی, اور 4 کرسیوں پر چاروں جوان. اب ایک اس میں سے ایک کی تشکیل کرنے گئے, بڑے بھائی کی, بھائی بہت کام ہے, کہ تمہارے ابا ہے نا, ان کے بس کی بات نہیں ہے.
ہاں کہ نہ؟ ابھی تک ابا ایسا بولے تھے، اب کون بول رہا ہے؟ پوچھو جا کے بڑے بڑے لوگوں کو، ان کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ جو اس کو پکڑتا ہے سمجھتا ہے کہ میں ہی چلا رہا ہوں۔ وہ مثال دینے والے نے کہ بیل گاڑی چل رہی تھی، ان میں سے بہت سے لوگوں نے بیل گاڑی دیکھی نہیں ہوگی، یوں حقیقت میں فوٹو میں یا کہیں اور دیکھ لی ہوگی۔ بیل گاڑی چل رہی تھی، نیچے کتا چل رہا تھا اس کی چھاؤں میں، اور کتا چلتے چلتے کیا کہہ رہا ہے، یہ بیل گاڑی میرے کندھے پہ ہی چل رہی ہے۔ کسی نے کہا تو اس کے چھاؤں میں ہے، رک جا، دیکھ دھوپ میں آ جائے گا، رک کے دیکھ، تیرے پہ یہ نہیں چل رہی، تو اس کے سائے میں ہے۔ اللہ کرے بات ہماری سمجھ میں آ جائے۔ تو متوجہ اللہ، رجوع اللہ، یہ بنیادی بات ہے۔ میں آپ کو ایک بات بار بار کہہ رہا ہوں، بس سمجھے میں آ جائے میرے اور آپ کے، کہ ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو اللہ کیا کرے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، اے بندے تو مجھے یاد کرے گا، میں تجھے یاد کروں گا۔ تو میری طرف ایک ہاتھ آئے گا، میں تیری طرف ایک باہ بڑھ جاؤں گا، چل کے آئے گا، میں دوڑ کے آ جاؤں گا۔ بس وہ چاہتا ہے میری طرف متوجہ ہو جاؤ، مجھ سے میرے آگے روتے ہو جاؤ، میرے کو بولنے والے بن جاؤ۔ لیکن ہمارا کچھ بگڑا ہوا معاملہ ایسا ہے، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، باقی سب جگہ پر سب بات ہے۔ اور وہ اللہ جس نے یہ حال بھیجا وہی کہہ رہا ہے میں تیرے حالات درست کر دوں گا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پچھلے زمانے کے تمام انبیاء علیہ السلام نے اور صحابہ کی مبارک جماعت نے ایک سبق ہمیں سمجھایا، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ، اور یہ اس کا موقع ہے رمضان کے مبارک ایام جو چند بچے ہیں۔ اب چند گھڑیاں بچی ہے، وہ چند گھڑیوں میں آدمی رمضان ایک مہینے کا آیا چلا جائے گا، ایک مہینے کا آیا پورا ہو جائے گا۔ ہر ایک کو اپنی زندگی رمضان سے سمجھنی ہے کہ رمضان سے میں اپنی زندگی کیسے سمجھوں۔ جیسے رمضان کا مبارک مہینے کا ایک عمل روزہ ہے۔ وہ روزہ کیا ہے؟ روزہ کے معنی ہے بند کرنا، اور افطار کے معنی ہے کھولنا۔ روزہ کے معنی بند کرنا اور افطار کے معنی کھولنا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا مہربان ہے اپنے بندوں پر، سحری کے کھانے کے وقت جب بندے کھانے بیٹھتے ہیں، اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو میرے بندے نیک کام کر رہے ہیں، نیکی لکھو۔ کیا کر رہے ہیں؟ نیک کام کر رہے ہیں، نیکی لکھو۔ جب کھانے بیٹھے تو نیکی لکھو، اور دن بھر کھانا پینا چھوڑ دیا تو اللہ جتا رہے ہیں دیکھو میرے بندوں نے میری محبت میں کھانا پینا چھوڑ دیا۔ اس کو علماء نے سمجھایا، اہل علم حضرات نے سمجھایا، ہم نے کھانا پینا چھوڑا نہیں، وقت بدل دیا۔ ہاں یا نہ کہ دن میں بھی چلتا رہتا ہے؟ دن میں بھی چلتا ہے، ایک دن میں 2 روزے 3 روزے ایسا نہیں نا۔ ہم نے خالی وقت بدل دیا، اور کس کے کہنے پہ بدلا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو اعلان کیا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس پر ہم نے وقتوں کو بدل دیا۔ کھانا نہیں چھوڑا بلکہ وقت کو بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا خوش ہوا کہ وقت بدلنے پر سحری کے کھانے کو برکت کا کھانا پیارے نبی کہہ رہے ہیں، سحری کے کھانے کو نیکی کا عمل اللہ لکھوا رہے ہیں۔ افطار کے کھانے پر بیٹھے تو دعائیں کے قبولیت کا وقت طے کرے کہ دعا قبول ہو جائے گی تمہاری۔ وہاں دعا قبول ہو رہی ہے، یہاں نیکی لکھی جا رہی ہے، خالی کھانے کے وقت کو بدلا۔ یہی کیا ہے نا، وقت بدلا ہے، چھوڑا نہیں ہے، چھوڑا نہیں ہے۔ تو اس وقت کے بدلنے پر ہم نے کیا کیا؟ اپنی ترتیب چھوڑ کر اللہ رسول کی ترتیب پر کھانے کے وقت کو بدلا۔ تو اللہ نے کیا اعلان کر دیا؟ پہلی شوال، جس کو عید کا دن کہتے ہیں، پہلی شوال وہ عید الفطر، وہ واجب خوشی ہے مسلمانوں پر کہ تمہارے لیے عید کی خوشی واجب، 2 رکعت نماز اس خوشی کے شکرانے کی ہے
کہ اللہ ہم سے خوش ہو گیا اور ہمیں ایسا دن دیا کہ کھانا پینا حرام، کہ کھانے پینے کو چھوڑنا حرام، عید کے دن روزہ رکھنا حرام قرار دیا، کھاؤ پیو خوش رہو، اور وہ خوشی دی۔ وہ خوشی کی 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھی جا رہی ہے، جس کو واجب 6 تکبیروں کے ساتھ 6 مرتبہ زیادہ کا کہا جا رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پہلی رکعت میں 3 دفعہ، دوسری رکعت میں 3 دفعہ۔ یہ عید کی واجب نماز وہ خوشی کا شکرانہ ہے۔ کیا خوشی تھی؟ 1 مہینہ کھانے کے وقتوں کو بدلا ہے، اللہ خوش ہو گیا اور خوشی کا دن دیا۔ آج کھانا پینا بند مت کرنا، روزہ نہ رکھنا، صبح سے ہی کھاؤ پیو۔ ترغیب دی پیارے آقا نے، عید کی نماز پڑھنے جاؤ تو گھر سے کوئی میٹھی چیز کھا کے جاؤ، پیارے نبی کہہ رہے ہیں، کھا کے جاؤ، کھاؤ۔ اور آگے وہ غریب جو تمہاری بستیوں میں ہے، خاندانوں میں ہے، ان کو فطرے کی رقم پہنچا دو تاکہ وہ بھی تمہارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو جائے، کھانے پینے میں لگ جائیں۔ کھانے پینے کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ 1 مہینہ اللہ کے حکموں پر، نبی کے طریقے پر کھانے پینے کے وقت کو ہم نے اس کے ترتیب پہ لے آیا تو اللہ واجب خوشی دے۔ کہنے والے کہتے ہیں چھوٹی سی زندگی، جو اعمال کرنے، کمانا، کھانا، سونا، شادی، میت کا رونا، سارے کام کرنے ہیں، ترتیب کون سی لانی ہے؟ اللہ رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالی مرنے کے دن ہی ہمیں جنت واجب کر دے گا، ہمیشہ کی خوشی۔ عید کی خوشی تو باسی ہو جاتی ہے۔ عید کی خوشی کیسی ہو جاتی ہے؟ باسی ہو جاتی ہے۔ جنت کی خوشی کبھی باسی نہ ہوگی۔ لہذا ہم سب نیت کریں اپنی زندگی کو جیسے رمضان میں وقتوں کو بدلا کھانے پینے کا، اس کے حکموں پر، نبی کے ترتیب پر ہم پوری زندگی ایسی لے آئیں گے انشاءاللہ۔ اور وہ خالی میرے کہنے سے آپ کے انشاءاللہ سے نہ ہوگا، وہ اندر ایمان کی طاقت چاہیے، ایمان کی طاقت چاہیے، اور وہ روزے کا سبق ہے۔ روزے دار آدمی روزے کی حالت میں ہے یا نہیں ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہوتا، کسی کو معلوم نہیں اللہ کے سوا۔ وضو کرتے کرتے پانی پی لے، کس کو پتا چلے؟ گھر میں ہے کہیں پانی پی لے، کہیں چھپکے سے کہیں کچھ کھا لے، اور لوگوں کے سامنے بتائے کہ جیسے وہ اپواس پہ اترتے نا لوگ، دھرنے دیتے ہیں، دیکھا ہے کبھی دھرنا دینے والوں کو؟ اپواس کہ ہم کھانا پینا بند کر چکے ہیں، وہ اس وقت زیادہ کھاتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں اپواس پہ، وہ وہاں بھی کچھ کھاتے رہتے ہیں کہ اپواس میں یہ تو کھا سکتے ہیں، اپواس میں وہ یہ تو کھا سکتے ہیں، یہ تو پی سکتے ہیں، وہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ پانی کا کچھ مسئلہ ہوا تھا، تو یہ میونسپلٹی کی جو آفس ہے اس کے باہر مسلمانوں نے رمضان میں دھرنا دیا۔ ان کو کہا کہ یہاں دھرنا دے، اعتکاف میں بیٹھ جاتا اچھا ہوتا، یہاں کیا دھرنا دے کے بیٹھے ہو؟ کچھ پانی 2 ٹائم آتا تھا، 3 ٹائم سے بند کر کے 2 کر دیا، ایسا کچھ ہوا تھا، دھرنا دیا تھا یہاں میونسپلٹی آفس کے باہر۔ کس نے؟ رمضان کے مہینے میں۔ ان کو جا کر کہا بھائی اعتکاف میں بیٹھ جاتے، یہ پانی آئے گا نہیں آئے گا، ضرورت پوری ہو جائے گی، مسجد میں بیٹھ جاؤ گے، اللہ راضی ہو جائے گا۔ پانی ان کی ملکت کا نہیں ہے، پانی تو اس کی ملکت کا ہے۔ کس کی ملکت کا ہے؟ یہ تو انہوں نے خالی ایک نظام بنایا، اس وقت چھوڑیں گے، اس وقت بند کریں گے۔ پانی تو اللہ کے خزانے کی چیز ہے، اللہ آسمانوں سے بھیجتے ہیں، زمینوں سے نکالتے ہیں، پانی اللہ کے خزانے کی چیز ہے۔ خیر میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس رمضان کے مبارک مہینے میں روزے کا سبق وہ ایمان کی طاقت کا سبق ہے، تقوی کا سبق ہے کہ روزے کی حالت اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ روزہ ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ روزے دار چھپکے سے بھی نہ کھاتا نہ پیتا ہے، کہیں چھپ کے بھی نہیں۔ کیوں نہیں؟ 3 چھوٹے چھوٹے جملے ہیں جو تقوی کا سبق ہے کہ اگر میں پانی پی لوں گا، اگر میں کچھ کھا لوں گا، تو کسی کو پتا چلے نہ چلے اللہ کو تو پتا چل جائے گا۔
اللہ کو پتا چل جائے گا. کسی سے اللہ ناراض ہو کہ نہ ہو، میرے سے تو ناراض ہو جائے گا، اور کسی کا نقصان ہو کہ نہ ہو میرا نقصان ہو جائے گا، اس لیے وہ بچتا ہے. بس یہ پوری زندگی کا سبق ہے کہ کسی کو پتا چلے نہ چلے اللہ کو پتا چل جائے گا. کسی کا نقصان ہو نہ ہو میرا نقصان ہو جائے گا. کسی سے اللہ ناراض ہو نہ ہو مجھ سے ناراض ہو جائے گا. آج اللہ ناراض ہوا ہے، اس کو منانے کے لیے بس یہی بات ہے کہ رجوع ہو جاؤ، اور رجوع ہونے کے لیے رمضان کا سبق ہے کہ ہر حال میں اللہ یاد ہے روزے دار کو، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ پینا نہیں ہے، اس سے بچنا ہے. یہاں تک کہ افطار کی تھالی پر اپنا چھوٹا سا معصوم بچہ جس کا روزہ نہیں ہے 4-5 سال کا، اگر وہ کوئی چیز طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو یہ اس کا ہاتھ روک کے کہتا ہے بیٹا ابھی تھوڑا سا صبر کر لے، حالانکہ اس کا روزہ نہیں ہے. یعنی اتنی محبت اللہ سے ہے کہ خود تو نہیں کھاتا، اپنے بچے کو بھی نہیں کھانے دیتا. اللہ کا پیار بڑھ جاتا ہے اس بندے پر کہ خود تو نہیں کھا رہا، اپنے بچوں کو بھی کھانے نہیں دے رہا. کس کی محبت میں؟ کس کی محبت میں؟ گھر میں کوئی سے محبت نہیں چاہتا، گھر میں کسی سے اکرام نہیں چاہتا، کسی سے عزت نہیں چاہتا. بس میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ روزہ ہے، افطار کا وقت نہیں ہوا تو میں تو نہیں کھاؤں گا، چھوٹے بچے کو بھی نہیں کھانے دوں گا. بیٹا ابھی تھوڑا سا ادھر، کبھی 2 منٹ، ابھی 5 منٹ، ایسے کر کے. تو یہ اللہ کی محبت کا سبق ہے. لہذا بھائیو، رمضان کے مبارک مہینے کے بعد میں اپنی ذات سے، آپ اپنی ذات سے، اور ہر ایک اپنے گھر کے بارے میں بیٹھ کر کے چھوٹا سا مشورہ کریں. ہم رمضان کے بعد اپنے گھروں میں اور اپنے کاروبار میں کیسے رہیں گے؟ جیسے رمضان میں بہت ساری نافرمانیوں سے بچے ہوئے ہیں، اہتمام کے ساتھ بچے ہوئے ہیں، نمازوں کے پابند بنے ہیں، قرآن پاک لے کر کے تلاوت کر رہے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہیں، دعاؤں میں رو رہے ہیں، گھر میں عورتیں بھی اعمال میں لگی ہے. تو یہ ہماری اعمال والی زندگی، اللہ کی فرما برداری والی زندگی عید کے بعد بھی کیسے باقی رہے؟ ایسے لوگ کسی کاروبار میں جب نفع دیکھتے ہیں تو فیکٹری کے لوگ، دکان کے لوگ، دھندے والے لوگ بیٹھ کر کے دیکھو ہم نے اس مرتبہ یہ پالیسی چلائی تھی، اس طریقے سے کیا تھا تو ہمارا دھندا بڑھ گیا. مدینہ منورہ میں ایک صاحب سونا، ابھی بھی سونے کی دکان ہے ان کی. یہ بات میں 45-50 سال پہلے کی کر رہا ہوں، جبکہ سونا بیچنے کے لیے وہ ترازو ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے. اس وقت اس سونا بیچنے والے نے بیان میں سنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہتے ہیں کہ بیچنے والا جو بیچے وہ جھکتا دے اور لینے والا وہ برابر برابر پہ لے لے. سمجھ میں نہیں آئی بات؟ ہم سب بازار جاتے ہیں سبزی خریدنے، گوشت لینے، یا اور جو وزن سے چیز مل رہی ہے، تو ہمیں کیا حکم ہے لینے والوں کو؟ بولو نا، برابر ہو گیا تو بس بھائی. اور اس کو کیا کہا گیا ہے؟ جھکتا دے. اس کا دین ہے جھکتا دے وے، ہمارا دین ہے ہو گیا ایک ٹماٹر رکھنا. اب وہ برابر تو ہے بھائی، ارے وہ برابر دے رہا ہے اور ہم لڑ رہے ہیں، ایک ٹماٹر اور رکھ، لے کے ہاتھ سے رکھ دیتے ہیں. ابے بھائی یہ جائز ہے؟ تو نے وہ جو 1 کلو لیا، پیسے دیے، 1 لے لیا نا، یہ غلط کا کیا، اب اس میں مل گیا. وہ نہیں سمجھ میں آئی؟ تھیلی میں اٹھا کے ڈال دیتے ہیں. اس سے پوچھا بھائی اس میں 1 تو لیا، 1 بھی کیوں لے لیا بھائی؟ یہ اپنا بھی سبق پکا کرنا. اور گھر کے لوگ اگر جاتے ہو بازار لینے کہ دیکھو وہ ترتیب یہ ہے، تو وہ سونا بیچنے والے نے سن لیا کہ جھکتا دینا چاہیے، تو اس نے سونا جھکتا بیچنا شروع کیا. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یہ میں نے جگہ بیان کیا تھا تو ایک آدمی بیان کے بعد ان کا ایڈریس دو نا بھائی. پورے بیان کی کوئی بات یاد نہ رہی، خالی کیا پوچھنے آیا کہ وہ مدینے میں کہاں دکان ان کا ہے. میں نے بولا بھائی تیرے کو پورے بیان میں دوسرا کچھ یاد نہیں آیا، یہی یاد رہا کہ وہ جھکتا. آج بھی وہ یہی ترتیب پر ہے. اب جبکہ ڈیجیٹل ترازو تب بھی وہ
چند ڈیجٹ بڑھا دیتے ہیں. پیسے اتنے ہی لیتے ہیں جتنا اس کا دام انہوں نے طے کیا اتنا دیں گے, اس کو تھوڑا سا بڑھا دیتے ہیں. میں آپ سے ابھی پھر کہہ رہا ہوں, مجھ سے بعد میں ایڈریس مت مانگنا. ابھی بھی ان کی دکان ہے مدینہ منورہ. ترتیب یہی ہے کہ پیارے نبی کہہ رہے ہیں جھکتا دو, تو نبی کی بات ماننے میں بظاہر دنیا کو نقصان دکھتا ہو, لیکن پیارے نبی کی ہر بات نفع والی ہی ہے. یہ ایمان پکا ہے تو سمجھ میں آئے گی بات. اس لیے ایمان پکا کرنے کے لیے ایمان کی دعوت ہے. ایمان پکا کرنے کے لیے ایمان کی دعوت ہے. جتنا ایمان پکا ہوگا اتنا یہ دیندار ہوگا. جتنا ایمان پکا ہوگا اتنا دیندار ہوگا. ابھی آج ایک اعتکاف والے سے ملاقات کی, اعتراضاً بات نہیں ہے لیکن اپنے درد سے کہہ رہا ہوں کہ اعتکاف میں بیٹھا ہے لیکن کوئی ملنے یا اس کو دیکھے تو اس کا ظاہری حلیہ کچھ ایسا بنا کے رکھا ہے کہ بھئی یہ آدمی یہاں کہاں بیٹھا ہے, نہیں لگے ہی نہیں کہ یہ, یعنی میں کیا کہوں, اسلامی چہرہ نہیں, اسلامی لباس نہیں, کوئی چیز اسلامی نظر نہ ہے, اور بیٹھا کہاں ہے. بہت اچھا کام کر رہا ہے, بہت اچھا کہ اعتکاف میں آیا. اب جس کو خوش کرنے آیا, جس کو خوش کرنے آیا, اس کی کوئی بات ہی چہرے پہ جسم پر کہیں دکھ نہیں رہی ہے, تو پھر ایسا کیسے خوش کر دیں گے؟ دنیا کی جھوٹی محبت میں, دنیا کی جھوٹی محبت میں کسی کو دیکھیں گے ایک ہی کپڑے 20-20, 25-25 دن پہنتا ہے. کسی نے پوچھا کہ کیوں تو یہی ڈریس پہنتا ہے؟ تیرے کو معلوم نہیں ہے یہ کسی کو اچھے لگتے ہیں. اب اپنے سمجھ جانے گا, کسی کو تو معلوم ہے کہ کس کو اچھے لگ رہے ہیں, تو وہ کسی کو اچھے لگ رہے ہیں تو روز وہی کپڑے. اب جب اللہ کے نبی کو کون سے اچھے لگتے ہیں, اللہ کیسے ہمیں اچھا دیکھنا چاہتا ہے, وہ حج کا سبق ہمیں سمجھایا گیا کہ مالدار سے مالدار, کروڑوں روپے کا مالک, ملک کا صدر ہو یا کوئی بڑے درجے کا آدمی ہو, کروڑوں روپے کا مالک ہو, ایک معمولی درجے کا بھی حج کو چلا گیا ہو, تو تمام کے لیے کہا گیا ہے اللہ تمہیں ایسے کپڑوں میں دیکھنا پسند کرتے ہیں, تو سب اپنے شاہانہ لباس اتار دیتے ہیں اپنے پسند کے, کہ اس کو راضی کرنا ہے تو ویسے ہی کپڑے پہن لو جیسا کہ وہ پسند کرتا ہے. احرام پہن کے چلے جاتے ہیں اور کوئی نہیں بولتا کہ میرے کو یہ نہیں چلے گا. کچھ بھی کر کے ایک چادر نیچے لپیٹ کے ایک چادر اوپر ڈال کے کھلے سر سے اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں کہ جس کو راضی کرنا ہے وہ یہ کپڑے میں پسند کرتا ہے ہمیں. لہذا ہم سب نیت کریں اب سے لے کر موت تک اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے انشاءاللہ. اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے. میں نیت کرو, آپ نیت کرو, اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے. ایک نیت. دوسرا, پیارے نبی کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے, نبی کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے. تیسرا, اپنے ماں باپ کو کبھی بھی نہیں ستائیں گے, کبھی بھی نہیں. ستایا ہے تو معافی مانگ لیں گے اگر کہ وہ زندہ ہے. یہی دین ہے اللہ کی طرف سے, پیارے نبی کی طرف سے. اپنے ماں باپ کو نہیں ستائیں گے, ورنہ یہ مجلس اس میں ستانے والے بیٹھے تھے اور مجلس پوری ہوئی, پھر وہی طرز رہا تو مجلس کا نفع ہمیں کیا ملا؟ یہ مجلس تھی اللہ کے حکم پر آنے کے لیے, اور مجلس کے بعد بھی اللہ کا حکم توڑ دیا کہ ابھی رات کو جو آدھی پونی رات باقی رہے گی, اپنا وہ نکالا چھوٹا سا مشین اور اس پر پتہ نہیں کچھ ایسا دیکھنے لگ گئے, کچھ ایسا سننے لگ گئے, کسی کو دکھانے لگ گئے جو صحیح نہ تھا, جو اسلام کے دین کے اللہ کے نبی کے خلاف کی چیز تھی. تو اللہ کا حکم نہیں توڑیں گے, پیارے نبی کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے, اپنے ماں باپ کو کبھی بھی نہیں ستائیں گے. ستایا ہے تو معافی مانگ لیں گے اگر کہ وہ زندہ ہے اور چلے گئے دنیا سے, تو اس کی ترتیب علماء اکرام بتا رہے ہیں کہ اس طریقے کے اعمال کر لے گا. اس کے ابا کے بھائی چاچا اور اس کی بہن پھوپھی ہے, ماں کا بھائی ماموں ہے اور ماں کی بہن خالہ ہے, ان سے اچھا معاملہ شروع کر دے, ابا کے دوستوں کے ساتھ اچھا معاملہ شروع کر دے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ آئے, یہ ساتھ قافلے کے چل رہے ہیں, سامنے سے مکے کا ایک معمولی درجے کا آدمی آیا,
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سواری سے اترے، اس آدمی کو سواری بھی دے دی، اپنے سر سے عمامہ بھی اتار کے دے دیا، اور آگے قافلے میں آ کے مل گئے۔ کسی نے کہا حضرت یہ مکے کا ایک معمولی آدمی تھا، آپ نے اس کو سواری بھی دے دی، عمامہ بھی دے دیا، یہ تو اس سے کم میں بھی راضی ہو جاتا۔ تو کہا یہ میرے ابا کا دوست ہے، میرے ابا کا دوست ہے، اور ابا کے دوست کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اللہ ابا کی قبر میں اس کی روحانیت کو خوش کر دے گا۔ یعنی ابا کے دوست کے ساتھ بھی اچھا معاملہ کریں، ابا کے بھائی چاچا، ابا کی بہن پھوپھی، امی کا بھائی ماموں اور امی کی بہن خالہ، اس سے اچھا معاملہ کر لیں۔ ماں باپ کی قبر شہر میں ہی کہیں بنی ہے تو ان کی قبر پہ جا کر کے کچھ ایصال ثواب کر گئے، ہر جمعہ کو جا سکے ہر جمعہ کو، ورنہ جب موقع مل جائے چلے گئے۔ یہ ہے اللہ کے وہاں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بننے کا آخری درجے کا نسخہ کہ وہ معافی نہ مانگ سکے۔ چوتھی چیز، اپنی بیوی پہ ظلم نہیں کریں گے۔ یہ رمضان آیا ہی اسی لیے تھا، ایک موقع دیا تھا اللہ نے، ان باتوں پہ تو آ جا، دین پہ آ جا، تو اپنی بیوی پہ ظلم نہیں کریں گے۔ اس کی لمبی تشریح ہے، وقت بہت ہو جائے، کہ ظلم نہیں کریں گے۔ اچھے کپڑے سلا دینا کہ کم درجے کے کپڑے، اچھی چپل دلا دے کم درجے کی چپل، یہ تو ایک ضرورت ہے، لیکن اس کا دل نہ دکھانا، اس پہ ظلم نہ کرنا، یہ بیٹھ کے سمجھنا پڑے گا۔ سب سے کہہ رہا ہوں یہ سمجھنا پڑے گا۔ پانچویں چیز، اپنے بچوں کو اسلامی ترتیب سے پالیں۔ رمضان میں قرآن پاک سن رہے ہیں، اللہ سنانے والوں کو بہترین بدلہ دے۔ ہم بھی نیتیں کریں، اپنے بچوں کو حافظ عالم بنائیں گے۔ سب کو نہ بنا سکتے ہوں، ایک دو کو تو ضرور بنا دیں۔ ایک ایک حافظ ایسے کئی لوگوں کو اللہ سے سفارش کر کے جنت میں لے جائے گا، جن کا جنت میں جانا روک دیا گیا ہوگا اللہ کی طرف سے۔ مسلمانی حالت میں گئے ہوں گے، لیکن گناہوں کے ڈھیر کی وجہ سے جہنم میں جانا طے ہے۔ مسلمان ہے، ایمان ہے، لیکن جہنم میں جانا طے ہے گناہوں کی وجہ سے۔ وہ حافظ سفارش کر دے گا کہ اللہ اس کی میں سفارش کرتا ہوں، اللہ اس کی سفارش قبول کر لیں گے۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، ہم نے حافظ صاحب کو چھوٹا درجہ نہ دیں، مولوی صاحب کو چھوٹا درجہ نہ دیں، اپنی اولادوں میں حافظ عالم بنانے کا ایک مزاج اور ماحول بناؤ۔ گھبراؤ مت، ڈرو مت کہ حافظ عالم بن کے کیا کرے گا۔ تو پڑھ لکھ کر کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ سب کو سرکاری نوکری تھوڑی مل رہی ہے۔ نہیں سمجھے یہ بات کہ حافظ بنے گا تو مسجد میں تو جگہ تو ہے نہیں، وہاں نماز تو پڑھانے دیتے نہیں۔ نماز پڑھانے دے نہ دے وہ ایک بات الگ ہے، حافظ بننے کے دنیا کی برکتیں آخرت کا بڑا انعام ہے۔ نیت کرو اپنے خاندانوں میں حافظ عالم بنائیں گے انشاءاللہ۔ اس کو معمولی درجہ سمجھ کے چھوڑ مت دینا کہ یہ کیا بات ہے۔ ہر گھر میں ایک آدھ دو حافظ، ایک آدھ دو عالم، وہ اللہ کے اور نبی کے علم کو اپنے سینے میں لیا ہوا ہو۔ اس کے لیے یہ سب نہیں سوچنے کا کہ وہاں مار پڑتی ہے اور وہاں یہ ہوتا ہے اور وہاں یہ ہوتا ہے۔ میں صاف صاف سمجھانا چاہتا ہوں، مدرسے میں مکتب میں اگر مار پڑتی ہے نا لکڑی سے، وہ جسم کی تھوڑی دیر کی تکلیف ہوتی ہے، اچھی ہو جاتی ہے۔ اسکول کالج کی پڑھائی میں ذہنی پریشانی اتنی بڑھتی ہے کہ وہ خودکشی کر لیتا ہے پڑھنے والا، اتنا اس کو مینٹلی ہیراسمنٹ ہوتا ہے۔ دادا بھی، چاچا بھی، ماموں بھی، ابا بھی، ماں بھی، دیکھ پرسنٹیج، ہاں کہ نہ؟ اسکول کا ٹیچر بھی، ٹیوشن کا ٹیوٹر بھی، ہر ایک اس کو پرسنٹیج بول بول کے اس کا دماغ اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ میں نہیں لا سکوں گا، وہ اپنے آپ کو ہی ختم کر دیتا ہے۔ مدرسے کا کوئی بچہ آج تک ایسا نہیں کیا اس نے۔ وہ لکڑی پڑ گئی، کبھی پڑ گئی، غلطی پر پڑ گئی، وہ تھوڑی دیر میں اچھی ہو جاتی ہے، لیکن یہ ذہنی پریشانی میں تو آدمی خود کو ختم کر دے رہا ہے۔ میں پڑھائی لکھائی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن کہہ رہا ہوں حافظ عالم بناؤ۔ ایسا سوچ کے چھوڑ مت دینا کہ وہاں تو یوں اور وہاں تو یوں، یہ بہت بڑی محنت کی چیز ہے، اس لیے اپنے بچوں کو اسلامی ترتیب سے پالیں گے۔ چھٹی بات، سیدھی سادی زندگی۔
اپنے گھر کے خرچ کو مینٹین کرنے کے لیے سب سے پہلا سبق سیدھی سادی زندگی ہے. ہاں، بیوی بھی دیندار ایسی بنے جتنا آئے گا اس میں جیسے تیسے چلا لیں گے، جتنا ہم حلال کا کما لیں گے تو چل جائیں گے. پچھلے سال وہ جو بیماری کے حالات پوری دنیا میں چل رہے تھے، ایک ڈاکٹر صاحب نے مجھے بلایا اور کہا کہ ذرا تم سے درخواست ہے، میری روزانہ کی 100-125 کے پیشنٹ آتے تھے، ابھی 50 بھی نہیں آ رہے ہیں. بولا میں کیا کروں؟ تو کیا بول رہا ہے وہ؟ تم دعا کرو. میں کیا دعا کروں؟ اب بتاؤ، تم بتاؤ میں کیا دعا کروں؟ میں تو دعا نہیں کروں گا. نہیں سمجھنے کی بات. اس کا دھندا بڑھنے کے لوگ بیمار پڑ جاؤ. کوئی ڈاکٹر بیٹھا تو برا مت لگانا، یا بیٹھا ہو کوئی ڈاکٹر تو بولے یار وہ 100-125 تھا، اب یہ بہت 50-60 جتنے ہو گئے دعا. میں تو دعا نہیں کروں گا. میں یوں دعا کروں گا اللہ تمہاری روزی میں تمہاری ضروریات پوری کر دے. مقصد تو یہ ہے ضرورت کا پورا ہو جائے اللہ کی طرف سے، بس یہی بات ہے. ہم خواہشات میں پریشان ہیں. سیدھی سادی زندگی جئیں گے انشاءاللہ. اور 7ویں بات، سب سے مل جل کے رہیں گے. آج ہی ایک چھوٹا سا مضمون پڑھا، بہت پیارا مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کی قبولیت کے موقع پر اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو دعاؤں میں بیٹھے ہیں، ان میں اگر کوئی تعلقات ٹوٹا ہوا ہے، جان بوجھ کے میرے حکموں کو توڑتا ہے، پائجامہ ٹخنے سے نیچا لٹکاتا ہے، حرام کام کھانے میں، پینے میں، بیچنے میں، خریدنے میں لگا ہوا ہے، ایسی چند باتیں لکھی ہے، ان کی دعاؤں پر آمین کا نہ لکھنا، چھوڑ دینا ان کی دعاؤں کو یوں ہی. جان بوجھ کے اللہ کا حکم توڑتا ہے، پائجامہ ٹخنے سے نیچا لٹکاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکے دیتا ہے، حرام کا کھاتا ہے، حرام کا پیتا ہے، حرام کا پہنتا ہے، حرام کا بیچتا ہے، حرام کا خریدتا ہے، بیچ میں کہیں کچھ حصہ لگاتا ہے، اپنا رہبری کرتا ہے، ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. تعلقات توڑ کے بیٹھے، بات چیت بند کر کے بیٹھے. میں تو اب ان سے بات بھی نہیں کرتا ہوں. بھائی کیوں نہیں کرتا؟ مسلمان ہے. آخری درجہ وہ ہمیں سلام کر دے، ہم وعلیکم سلام بول دیں، ہم اس کو سلام کریں، وہ والے ہم تو کیا، میں تو اس کے سلام کا جواب بھی کیوں نہیں دیتا. مسلمان ہے تو سب سے مل جل کے رہیں گے. کرتے نیت، میں نیت کرتا ہوں. اور 8ویں بات، روزانہ کے معمولات کے پابند. معمولات فرض نماز کے علاوہ نفل نماز، تلاوت، تسبیح، دعاؤں کا مانگنا، اپنے گھر میں تعلیم کا حلقہ لگانا، بستیوں میں گھر گھر جا کے لوگوں کو اللہ کے گھر سے جوڑنے کی محنت کرنا، یہ سارے معمولات ہیں ہمارے. دنیا کے ہر گھر کا تعلق بازار سے ہے. ہم محنت کریں گے ہر گھر کا تعلق اللہ کے گھر سے ہو جائے. اس کی محنت ہے. بازار سے گھر جڑا ہوا ہے، بازار سے چیزیں گھر پہ آتی ہیں. مسجد سے جڑ جائے گا، مسجد سے خیر آ جائے گی انشاءاللہ. اور آخری جملہ، نوکری دھندا جو میں اور آپ کر رہے ہیں، ایمانداری امانت داری سے کریں گے بھائیو. جو وقت اگر آپ جاگو گے ابھی دعا ہونے کے بعد، تو وہ جاگنے کا عمل کسی اعمال کے ساتھ ہو یا سیدھے اپنے گھر جا کر کے گھر میں کوئی عمل کر لیں. بیکار کے باہر کے چوپالوں چوراہوں پر بیٹھ کر ٹائم پاس مت کر دینا کہ اب چلو آدھی رات تو ہوئی ہے، آدھی اور پوری کر دیں گے، سحری تک بیٹھے گپ گپاڑے کرتے رہیں گے. نہیں بھائی نہیں. نیکیاں ہماری بہت قیمتی ہے، وہ ختم نہ ہو جائے. یا تو ہمارا وقت مسجد میں اعمال میں لگ جائے، یا ہم اپنے گھر چلے جائیں، آرام ہی کر لیں یا کوئی عمل کر لیں، لیکن بیکار کے باتوں میں وقت ضائع نہ کریں. درود شریف پڑھ لے دعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه الحي القيوم لا إله إلا الله محمد رسول الله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أسألك الجنة وأعوذ بك من النار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم أجرنا من النار اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔ ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، مجرم ہے۔ دن کے اجالے کے گناہ تجھ پر ظاہر ہے اور رات کے اندھیرے کے گناہ بھی تو جانتا ہے۔ اے اللہ ہمارے کئی گناہ جس کو کر کے ہم بھول گئے تجھے یاد ہے۔ اے اللہ تیری کبھی نہ سونے والی آنکھوں نے ہمیں گناہ کرتے ہوئے بار بار دیکھا ہے۔ اے اللہ دنیا میں کوئی بچہ ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو ماں باپ مارتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، اس کا کھانا بند کر دیتے ہیں۔ تو نے آج تک ہمیں گناہ والی زندگی میں دیکھا، پھر بھی تو پیٹ بھر کے کھلا رہا ہے، راتوں کو میٹھی نیند سلا رہا ہے۔ اے اللہ تو نے ہماری ساری ضروریات کا انتظام کیا ہے، تیرے جیسا اچھا کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ تو سب سے اچھا ہے، تو ہمارا دھیان رکھنے والا ہے، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا مالک ہے، تو ہمارا ماوا ملجا ہے، سب کچھ تو ہی ہے مولا۔ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ایسا کریم کوئی نہیں ہے، تو رحیم ایسا رحیم کوئی نہیں ہے۔ اے اللہ تو غفار ہے، ایسا مغفرت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ آج تک تو نے ہمارے گناہوں کو چھپا کے رکھا ہے، لوگوں پہ ظاہر بھی نہیں ہونے دیا۔ اے مولا تو نے ہمارے گناہوں کو چھپا کے رکھا ہے، لوگوں کی نگاہ میں ہم نیک بن کے پھر رہے ہیں، ہمارے ظاہری حلیے سے ہم لوگوں کے سامنے نیک بن کے پھر رہے ہیں۔ تو جانتا ہے ہم نے کتنے گناہ کیے، اگر ہمارے گناہ تو کھول دے، گھر کے لوگ ہمیں گھر سے بھگا دے، دوست ہمیں دوستی میں سے نکال دے، برادری والے برادری سے الگ کر دے کہ ایسے گناہ کر کے بیٹھا ہے مولا، تو نے آج تک نبھایا ہے، تو نے آج تک چلایا ہے۔ اے اللہ ہم تو انگلی پکڑ کے چلانے کے لائق بھی نہ رہے، اللہ تو ہی چلا رہا ہے مولا، اے اللہ تو چلا رہا ہے مولا۔ اے اللہ تو نے کہا جب چھوٹے کوئی غلطی کر دے بڑے معاف کر دے۔ اے اللہ ہم تو بچوں سے زیادہ نادان ہیں اور تو سب سے بڑا ہے مولا۔ تیرے دربار میں بیٹھے ہیں، بھکاریوں کی طرح بیٹھے ہیں، مبارک راتیں چل رہی ہے، رمضان کا مہینہ ہے۔ اے اللہ یہ مجمع تیرے دربار میں تیرے گھر میں آیا ہے اور تیری امید پر اپنی جھولیاں پھیلا کے فقیروں کی طرح بیٹھے ہیں مولا، ہم سب کو معاف کر دے مولا۔ تیرے دربار کا بڑا انعام معافی ہے مولا، معاف کر دے مولا، معاف کر دے۔ اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم برباد ہو جائیں گے، اور تو معاف کر دے گا ہمارا فائدہ ہو جائے گا، تیرا کوئی نقصان نہ ہوگا۔ مولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر معافی کی دعا مانگتے تھے، رات بھر اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ القبر فتنۃ العذاب۔
اے اللہ فتنۃ النار، اے اللہ جہنم سے پناہ چاہتے تھے، قبر کے عذاب سے پناہ چاہتے تھے، معافی مانگتے تھے، ہم بھی چاہتے ہیں مولا، ہم کمزور ہیں مولا، ہم جسمانی طور پر کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہماری روحانی طاقت کمزور ہے، دنیا کی تھوڑی سی بھی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کیسے برداشت ہوگی مولا؟ مولا جہنم کیسے برداشت ہوگی؟ دنیا کی تھوڑی سی چیز لگ جاتی ہے تو برداشت نہیں ہوتا، قبر کے سانپ بچھو کیسے برداشت ہوگے مولا؟ ایک چھوٹا سا کیڑا بدن پہ رینگتا ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، قبر کے سانپ بچھو کیسے برداشت ہوگے مولا؟ جہنم کی سزا کیسے برداشت ہوگی مولا؟ تیرے دربار میں ہاتھ اٹھا کے تیرے آگے عاجزی ہے، عرض ہے، گزارش ہے مولا، ہم پر جہنم حرام کر دے مولا، جہنم حرام کر دے مولا، ساری دنیا کی تمام مسلمانوں پہ جہنم حرام کر دے مولا، ہمارے ماں باپ پر، تمام مسلمانوں پر، مرحومین پر جہنم حرام کر دے، ہم پر جنت واجب کر دے، جنت والے اعمال کرنا آسان کر دے، تیرے فضل سے تو نے جو ہم سے نیک اعمال کرائے اسے قبول فرما، روزے قبول فرما، تراویح قبول فرما، تسبیح تلاوت قبول فرما، اے اللہ ذکر و اذکار قبول فرما، زکوٰۃ و صدقات قبول فرما، اے اللہ جو دینی کام تو نے کرائے وہ تمام کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ اے میرے مولا دنیا کے لوگ پریشان ہیں مولا، ایسی پریشانیاں کسی کے آگے بول بھی نہیں سکتے مولا، بڑے گھر والے، چھوٹے گھر والے، عورتیں، مرد بہت پریشانی مولا، ایسی پریشانیاں جس کا حل کسی کے سامنے نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے مولا، سارے حل تیرے پاس ہے، تو سب جانتا ہے۔ اس مجمع میں کتنے ایسے لوگ ہیں ایسے پریشان ہیں کسی کو بول بھی نہیں سکتے، کسی کو بچے ستاتے ہیں، کسی کو ماں باپ پریشان کرتے ہیں، کوئی بیوی سے پریشان ہے، کوئی سرکاری آدمی سے پریشان ہے، اللہ کسی ایسے لوگ یہاں بیٹھے جن کے قرضے چڑھ گئے، دینے کا کوئی پیسہ پاس میں نہیں ہے مولا، بہت قرضے چڑھ گئے مولا، دینے کے لیے کوئی شکل نہیں ہے، رات دن بے چین رہتے ہیں مولا، اے اللہ گھریلو حالات بہت پریشانی کے، ساری پریشانیاں تجھ پر ظاہر ہے، تو برابر دیکھ رہا ہے مولا، اس کا حل تیرے پاس ہے۔ اے تمام پریشانی کو دور کرنے والے اللہ ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہماری معاشی پریشانی دور کر دے، بند روزی کو حلال روزی کے دروازے کے ساتھ بدل دے، اے اللہ صبر کے موقع ہٹا کر شکر کے موقع عطا فرما، صبر کے موقع ہٹا کر شکر کے موقع عطا فرما، اے اللہ بند روزیاں دوبارہ چالو کر دے، بند روزیاں دوبارہ چالو کر دے مولا، بڑی پریشانی ہے، دلوں کی دنیا بہت بے چین رہتی ہے، صبح ہوتی ہے خرچ کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں، شام ہوتی ہے کل کے خیال سے تڑپ جاتے ہیں، مولا اس بے چینی کو دور کر دے، عافیت کے دن دکھا دے، خوشیوں کے دن دکھا دے، برکت والی حلال روزی عطا فرما، برکت والی حلال روزی عطا فرما، اے اللہ برکت والی حلال روزی عطا فرما، بیماروں کو تندرستی عطا فرما، اے اللہ جو جہاں پریشان حال ہے، جہاں کئی مسلمانوں پر کسی قسم کے حالات ہیں اس کو عافیت کے ساتھ درست فرما، اے اللہ ظالمین کو ظلم سے توبہ کی توفیق عطا فرما، مظلومین کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، جو لوگ عمرہ کے لیے پہنچے ہیں ان کے عمرے قبول فرما، ان کے طواف قبول فرما، ان کی سعی قبول فرما، اے اللہ ان کے نیک اعمال میں ہمارا حصہ مقدر فرما، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ مقدر فرما، مولا ہمیں بھی تیرے گھر کا دیدار کرا دے، میرے مولا تیرے گھر کا دیدار کرا دے، پیارے نبی کے روزے کی حاضری کرا دے، اے میرے مولا مکہ المکرمہ مدینہ منورہ کی پاکیزہ سرزمین کی پوری حفاظت فرما، ہر فتین کے فتن سے، ہر مخل کے خلل سے، ہر شریر کی شرر سے اس سرزمین کی حفاظت فرما، تمام دنیا کے مسلمانوں کا پہنچنا آسان فرما، اے اللہ تیرے پیارے نبی نے جو دین کی محنت ہمیں دی ہے اس میں ہم سب کا نکلنا چلنا آسان فرما، ہمیں تیرے راستے میں نکلنا آسان فرما،
دور دور ملکوں میں جانا آسان فرما، اپنی بستیوں میں دین کی محنت کرنا آسان فرما، دیندار بن کے جینا آسان فرما اور دینداری کے ساتھ مرنا آسان فرما۔ جتنے لوگوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے جب بھی کہا ان کی تمام کی ضروریات میں غیر سے تکفل فرما۔ اے اللہ ان کی جو دعائیں کہنا چاہتے ہیں ان دعاؤں میں خیر کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ یہ مجمع جو بیٹھا ہے ہر ایک کی اپنی اپنی حاجتیں ہیں، ہر ایک کی اپنی اپنی ضروریات ہے، تو ہی اپنے غیبی نظام سے اس کا آسانی سے فیصلہ فرما، حل فرما، جمع ہونا قبول فرما، کہنا سننا قبول فرما۔ اے اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما، رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما، رمضان کے بعد بھی تیرے حکموں کا، پیارے نبی کے طریقوں کا پابند بنا دے، ہماری دعائیں قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم۔